اپنا مکمل سر پانی کے اندر ڈبوتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی کہ مکمل سر پانی کے اندر ڈبونے سے کیا مراد ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح مبطلات روزہ میں سے ایک مبطل دیگر یعنی وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں آذان صبح تک باقی رہنا، یعنی اگر جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں اگر کوئی آذان صبح تک باقی رہتا ہے یا رہتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ کوئی اگر شخص ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس پر غسل جنابت واجب ہے، یعنی کوئی ایسا عمل انجام پایا ہے کہ جس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو ان کے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی آذان صبح اس سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اس جنابت کی حالت سے باہر آنا چاہیے۔ لہٰذا آذان صبح سے پہلے اگر کوئی غسل جنابت نہیں کرتا، جنابت کی حالت سے باہر نہیں آتے اور آذان ہو جاتی ہے، آذان کے وقت تک یہ جنابت کی حالت یعنی جو ان پر غسل جنابت واجب ہوا تھا، جنابت کی حالت طاری ہوئی تھی، اسی جنابت کی حالت میں اگر کوئی باقی رہتا ہے صبح تک، آذان صبح تک غسل نہیں کرتا اور اس جنابت کی حالت کو رفع و دور نہیں کرتا تو اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ لہٰذا روزے کی صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے ضروری و لازمی یہ ہے کہ آذان صبح سے پہلے غسل کرے، غسل جنابت کرے اور وہ جنابت کی حالت اپنے آپ سے دور کر کے روزہ کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس طرح سے اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن روزے کی حالت تک، آذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو اگر کوئی جان بوجھ کے رہ رہا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کا کفارہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح جنابت کی طرح اگر مثلا کوئی عورت حیض اور نفاس، چونکہ یہ عورتوں کے لیے ہیں، تو خواتین میں سے اگر کوئی حیض یا نفاس کا غسل کسی کے اوپر واجب ہو گیا ہے، اب آذان صبح سے پہلے ان کو یہ غسل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آذان صبح سے پہلے کوئی عورت حیض کی حالت سے غسل کر کے پاک نہیں ہوتی یا نفاس کی حالت سے غسل کر کے پاک نہیں ہوتی تو آذان صبح تک اگر اسی نفاس کی حالت پہ باقی رہتی ہے یا حیض کی حالت پہ باقی رہتی ہے، یعنی غسل نہیں کیا، مراد یہ ہے کہ غسل ابھی نہیں کیا، کیونکہ حیض کا غسل کرنا ہوتا ہے جب خون حیض ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد غسل کرنا ہے۔ اب کوئی غسل نہیں کرتے تو اس کے لیے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، یہ مبطلات روزہ میں شمار ہوگی۔ لہٰذا روزے سے بچانے کے لیے، روزہ صحیح کرنے کے لیے آذان صبح سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ اس غسل جنابت جس طرح کرنا ہے اس طرح غسل حیض و نفاس کی حالت سے بھی باہر آنا چاہیے۔ لہٰذا مبطلات روزہ میں سے ایک مبطل جو روزے کو باطل کرتا ہے وہ حالت حیض، حالت نفاس اور حالت جنابت میں، ان حالتوں میں آذان صبح تک باقی رہنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس حالت سے دور ہونا چاہیے، اس کو رفع کرنا چاہیے آذان صبح سے پہلے تاکہ غسل کر کے حالت حیض، حالت نفاس یا حالت جنابت اس سے باہر آ کر تاکہ روزہ رکھنا صحیح ہو جائے۔ آٹھویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے انیمیا کرنا، یعنی حکنا کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حکنا یا انیمیا کرنا ہے اگر روان چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی بہنے والی مائع چیز سے ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہنے والی چیز سے حکنا کرتا ہے یا مثلاً انیمیا کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ آخری مبطل جو مبطلات روزہ میں سے آخری چیز ہے
جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے قے کرنا، الٹی کرنا، یعنی اگر انسان الٹی یعنی منہ کی طرف سے جو کچھ معدے میں یا پیٹ میں ہوتا ہے اس کو باہر نکال دینا۔ اگر کوئی حالت روزہ میں یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب کے دوران قے کرتا ہے، الٹی کر دیتے ہیں، جیسے ہم الٹی کہتے ہیں یعنی قے کرنے کو، یعنی کچھ اگر معدے میں ہے یا مثلاً پیٹ میں، اس کو منہ کی حالت سے باہر نکال دینا۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ یہ جو قے آ رہی ہے یہ عمدن آ رہی ہو، کچھ جان بوجھ کر قے کر رہا ہو یا خود سے آئے، ہر دو صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ہیں مبطلات روزہ، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جن سے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا لازمی و ضروری ہے۔ لہٰذا مبطلات روزہ 9 ہو گئی۔ پہلی چیز کھانا پینا، کھانا اور پینا مبطلات روزہ میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم بستری کرنا، جماع کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے، مبطلات روزہ میں شمار ہوتی ہے۔ تیسری چیز استمناء یعنی ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے منی وغیرہ خارج ہو جائے، یہ بھی مبطلات روزہ میں شمار ہوتی ہے۔ چوتھی چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ کے جانشینان اور اسی طرح تمام انبیاء یا حضرت فاطمہ الزہرا یا خداوند کریم کی ذات پر اگر کوئی جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی نسبت دیتا ہے، یہ بھی اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے پورے سر کو پانی کے اندر ڈبونا۔ اسی طرح اگلی چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ غبار غلیظ کا حلق تک پہنچنا۔ غبار غلیظ کا جیسے وضاحت کر دی کہ غبار غلیظ سے گاڑھا یعنی غبار مراد ہے، غلیظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ گندا ہو سکتا ہے گندا نہ ہو لیکن گاڑھا ہو، تو گاڑھا غبار اگر گلے تک پہنچتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حکنا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حالت حیض و جنابت اور نفاس میں باقی رہنا جس کی وضاحت جس طرح سے کر دی ہے، اور قے کرنا، الٹی کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔ مبطلات روزہ میں سے سب سے پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ کھانے اور پینے سے چاہے انسان وہ جو کھا رہا ہے روزے کی حالت میں وہ کھائی جانے والی چیزوں میں سے ہو، جیسے روٹی یا اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور پینے والی پانی عام جو معمول میں کھائی پی جاتی ہیں یہ چیزیں کھا رہا ہے، ان سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا وہ معمول میں نہیں کھائی جاتی، مثلاً کوئی شخص مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، اب مٹی معمول میں کوئی نہیں کھاتا، حتیٰ مٹی کھانا حرام ہے، اب کوئی اگر مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز پیتا ہے کہ جو عام یعنی رائج طور پر نہیں پی جاتی، مثلاً کوئی ڈیزل یا پیٹرول اس طرح کی چیز کا کوئی گھونٹ بھر لیتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل۔ حتیٰ یہ مسواک یا لکڑیوں کا رس چوسنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک کوئی چیز جو متعارف نہیں ہے، مسواک اس کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، اس سے رس اندر لیتا ہے، منہ کے اندر حلق کے اندر جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا کھانے پینے میں مبطلات روزہ میں سے جو کھانا پینا ہے، اس میں چاہے وہ کھانے پینے والی چیزیں عام معمول عادی طور پر جو کھائی جاتی ہیں وہ ہوں، یا وہ ہوں کہ جن کو عام معمول عادی طور پر کھایا پیا نہیں جاتا، ان میں سے اگر کوئی چیز بھی اگر وہ کھاتا ہے جان بوجھ کر، یعنی اس دوران اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک، اس دورانیے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ہے مبطلات روزہ، اور ان میں سے سب سے پہلا کھانا پینا، جن کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، انشاءاللہ ان کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا